بسم اللہ بڑا آگے وہ ادھر ہی بیٹھے بیوی تک بیٹھنا کے بعد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں، متعظم شان مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگ اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر کے عبادتوں میں، روزوں میں اور اسی طریقے سے تراویح کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر رہ کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں. بڑے مبارک ہیں اور دوستوں بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جو اتنا مبارک مہینہ پا کر کے بھی اور مہینوں کی طرح سے اس مہینے کو بھی گزار رہے ہیں. اور دوستوں کو وقت وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، ہر ایک کا وقت گزر رہا ہے. روزے داروں کے لیے بھی اور تراویح پڑھنے والوں کے لیے بھی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے وقت گزر رہا ہے. اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی وقت گزر رہا ہے. ان کا بھی وقت ایک دن جو ہے گزر جائے گا. لیکن دوستوں آپ قربان جائیے، آپ یقین مانیے کہ فائدے تو وہی رہے گا جس نے اس مبارک دنوں میں، مہینوں کے اندر اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کے کسی نے اپنے وقت کو گزارا ہے. اور یہ کہنا گرمی زیادہ ہے یا ہمارے کام زیادہ ہے، دن پر جو ہے دھوپ میں رہتے ہیں، اتنا جگہ رہتے ہیں، دوستوں یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے کہنا ہوگا. اپنی زندگی کا ہمیں خود حساب دینا ہوگا اور اپنے بہانے بازی جو کچھ ہے وہ سب میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہوگا. حلق کا پانی سوکھتا نہیں ہے ابھی، اس سے پہلے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. تو اگر ہم روزہ نہ رکھیں یا اس سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اپنے آپ پر رحم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نفس کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت ہے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی اتنا دور جو ہے یہ سورج ہم سے کل قیامت کے دن جب 1.25 میل کے فاصلے پر جب آئے گا اور اس وقت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا اور سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. دوستوں اس وقت کی گرمی سے جو ہے اس وقت کی گرمی کوئی چیز نہیں ہے اور افسوس کے سوا کوئی دوستوں کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا، ابھی ہم جو ہے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. اگر جو ہے ان دنوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ایک مبارک ایام میں ہر انسان سے خود جو ہے محسوس کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے آگے بھی کتنی ضرورت ہے. اور روزے دار اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہے وہ روزے دار خود بہت اسے محسوس کرتا ہے. اسے روزہ نہیں لگ رہا ہے، اسے پیاس نہیں لگ رہی ہے، اسے جو ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے، کسی چیز کی کوئی شدت نہیں ہے، بالکل آرام کے ساتھ دوستوں کو روزہ گزر رہا ہے. اور جو ہے بہانہ کہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی یہ تو سورج نکل گیا وہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہوگی کہ تھوڑی سی دھوپ نکل گئی نہیں رکھ سکتا. ایسا نہیں ہے دوستوں کو، تھوڑا اپنے نفس کے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کے اوپر رحم کھانا ہے کہ مجھے جو اس دنیا سے تنہا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دنیا میں کسی بھی معاملات سے بچنے کے لیے، کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے کنبہ، قبیلہ، مال، پیسے، ساری چیزیں کام آ جائیں گی، لیکن کل قیامت کے دن وہ نہیں ہوگا. کل قیامت کا دن جو ہے رشتہ دار کو نہیں پیش آنے گا، مال
پیسے، زر، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے غضب سے بچنے کے لیے، اپنے جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے اور اپنے عذاب سے بچنے کے لیے مال نہیں دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا اور مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کے اوپر چلیں گے اور اسی طرح سے نمازوں کو ادا کریں گے اپنے اپنے وقت پر، اور اسی طرح سے دوستوں روزے رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تراویح آ کر کے مسجد میں پڑھیں، تو دوستوں کو کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کے اوپر رحم کھانا ہے۔ کل قیامت کے دن سخت کی سختی سے آج کی سختی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دن دوستوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ اسی چیز کا نام ایمان ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لانا۔ جب اس دن کی سختی دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات پہ یقین آئے گا کہ واقعی ہمیں اس وقت میں روزہ رکھ لینا چاہیے تھا، یا قرآن کریم کی تلاوت کر لینی چاہیے تھی، یا اللہ تعالیٰ کی بندگیوں کی اطاعت کر لینا چاہیے تھا، تو دیکھ لیا۔ تو دیکھنے کا نام، دیکھنے کے بعد ایمان لانا، یقین لانا، یہ دوسروں اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان غیب کے اوپر ایمان لانا کہ مجھے یہاں سے تنہا جانا ہے اور قبر میں مجھے تنہا جو سامنا کرنا ہے، اور اسی طرح سے حشر میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب مجھے تنہا دینا ہے، اور پھر صراط پر سے مجھے گزرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر اگر پینا ہے تو ابھی اپنے نفس کے اوپر رحم کھانا ہوگا، اپنے آپ کے اوپر رحم کھانا ہوگا، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ دوستوں کو یہی چیز ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور اپنے نفس کو بھی تھوڑا سا مارنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر غیر رمضان میں ہم کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہے تو دوستوں کو یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا خود جو ہے نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ کم سے کم کچھ نہ کچھ قابو رکھتے ہیں۔ اور دوستوں بڑے مبارک ہیں وہ لوگ اس وجہ سے کہ اگر رمضان مبارک کو انہوں نے اس طریقے سے گزارا ہے جیسا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی رمضان مبارک کے مہینے کی برکتیں جو ہیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں یہ اسے 11 مہینے تک لے کر کے جائیں گی۔ 11 مہینے تک اطاعت اور بندگی جو ہے یہ برابر اس کے اندر رہیں گی، جبکہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اس نے کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، اور روزوں میں اپنے آپ کو گزارا ہوگا، اور قرآن کریم کی تلاوت میں بے شمار لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو جنہیں دن میں 3 پارے پڑھ رہے ہیں، 4 پارے پڑھ رہے ہیں، 5 پارے پڑھ رہے ہیں، 51 روزانہ جس طریقے سے جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکے۔ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے اتنا نماز کے لیے جلدی آنا ہے، اور جلدی آنے کے بعد جنہیں عبادتوں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یا تبارک الذی ہے، یا جنہیں نہیں پڑھنا آتا ہے تو سورتیں یاد کریں۔ سورتوں کو یاد کرنے میں ہمارے پاس جو ہے یہ 4 رکعات کی نماز ہماری صحیح اور مکمل ہو جائے، اس کے لیے سورتوں کو، چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کرنا، لکھ کر کے یاد کرنا، پوچھنا کہ مجھے یہ سورتیں یاد کرنی کس طریقے سے میں یاد کروں، تو اسے یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ اب تک ہمیں یاد نہیں تو اب آگے بھی یاد نہیں ہوگی، ایسا نہیں، آگے یاد ہوگی لیکن اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے اعتبار سے اگر ہم یاد کریں گے تو دوستوں دنیا کی کون سی چیز ہے جو مشکل ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دوستوں اس کے لیے اس راستے پر چل رہا ہوگا۔ یہ اگر ہم سوچ کر کے بیٹھے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا اور یاد نہیں ہوگا بھی تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے پاس جائیں، امام صاحب کے پاس آئیں، مؤذن صاحب کے پاس آئیں، پوچھیں کہ مجھے یہ سورتیں یاد نہیں ہے، مجھے کس طریقے سے میں یاد کروں۔ گجراتی پڑھنا جانتے ہیں، گجراتی میں لکھ کر اسے بار بار پڑھیں گے، یاد ہو جائے گی۔ 10 بار پڑھے، 20 بار پڑھے، 25 بار پڑھے، ارے کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا جس وقت کو یاد ہوگا۔ اگر جس آپ نے پکی نیت کر لی تو سورتیں یاد ہونا ہی ہونا ہے۔ اتنی مشکل بھی قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہے کہ آپ کی زبان پر نہ چڑھے، اور روزہ رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی حالت کے اندر اور رمضان مبارک کی رحمتیں جو ہے اس کی جو برکت ہے وہ حقیقی طور پر آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اس کے تلفظ کو آسان بنا دیتے ہیں کہ جتنا آپ غیر رمضان کے اندر اور اس طریقے کے ساتھ جو آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں کر سکتے جتنا آپ رمضان مبارک میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے پیٹ کے اندر ابھی کوئی چیز ہے نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، اور اس طریقے سے جب آپ قرآن کریم کو تمام چیزوں سے کھانے پینے سے آپ دور ہیں تو آپ کی زبان بہت جلدی جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کو، اس کی تلفظ کو بہت جلدی پکڑے گی۔
تو ان چیزوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو کہ ہم یہ صورتیں ہمیں یاد ہو، اسی طریقے سے دعائے قنوت ہمیں یاد ہو، تحیات ہمیں یاد ہو، تاکہ کم سے کم 4 رکعت نماز ہماری آسانی کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر ہمیں جو پوری ہو جائے۔ تو دوستوں یہ کرتے ہیں اس کی، اور اسی کے بعد دوستوں کو یہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ جتنا عمل ہم کریں گے 700 گنا رمضان مبارک کے علاوہ میں ایک عمل کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن یہیں جب رمضان مبارک آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قیمتیں جب بڑھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر اعمال کے ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ رواج ہے، عام طور پر سارے ہندوستان کے اندر یہ رواج ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ بھی عام طور پر ہم لوگ جو ہے رمضان میں ہی نکالتے ہیں کہ یہ حالانکہ عبادت ہے، اور زکوٰۃ ایسا نہیں کہ ہم پر رمضان مبارک میں فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے، کسی پر الگ الگ لوگوں کے احوال ہیں، تو کسی پر ربیع الاول میں فرض ہو رہی ہے، کسی پر محرم میں فرض ہو رہی ہے، کسی پر تو شعبان میں فرض ہو رہی ہے، کسی پر رجب میں فرض ہو رہی ہے، لیکن نکالتے ہیں رمضان میں اپنے اپنے دنوں کا حساب رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں سخت اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی یہ ہے کہ جس طریقے سے فرائض جو ہے ارکان اسلام کے 5 اہم ترین جو ارکان ہیں، جس میں سب سے پہلا ایمان ہے، اور اس کے بعد دوسری نماز ہے، حج ہے، اور اسی طریقے دوسری زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے، تو نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ فرض ہو رہی ہے اور ہمیں مسجد میں آنا ہے، نماز کو ادا کرتے چلے جانا ہے، اس میں ہمارا کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا عبادت کے قبیل سے۔ اور دوسری بات یہ اس کے بعد حج ہے، حج جو ہے جس میں ہمارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، ہمارا وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، اس میں مال کا بھی جو ہے خرچ ہونا ہے اور ہمارے وقت کا بھی خرچ ہونا ہے، اس جگہ پر جانا اور ان عبادتوں کو کرنا۔ تو جس کے پاس مال ہوگا اس کے اوپر وہ چیزیں فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالداروں کے اوپر ہے، غریبوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن دوستو مالدار کس کو کہا جائے گا؟ مالدار یہاں وہ نہیں ہے کہ جو جسے سماج مالدار سمجھتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی نظر میں جو لوگ مالدار ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے سماج انہیں غریب اور فقیر اور مسکین سمجھتا ہے، سماج میں اپنا غریب چہرہ دکھا رہے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ لوگ مالدار ہیں، شریعت کی نظر میں وہ لوگ مالدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ لوگ مالدار ہیں۔ سماج میں غریب سمجھ رہا ہو، فقیر سمجھ رہا ہو، محتاج سمجھ رہا ہو اور مسکین سمجھ رہا ہو، معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ رب الجلال نے اگر اس کو اتنا مال دیا ہے کہ اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہو جا رہی ہے تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے۔ اور مال کتنا ہے وہ ایسی کوئی رقم نہیں بتائی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جس میں 10 روپے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے، جس کی تنخواہ جو ہے مہینے میں 10 روپے آتا ہے تو پورے محلے میں اس کی باقاعدہ چرچا ہوتی تھی کہ اس کے پاس 10 روپے اس کی تنخواہ آئی ہے، تو اس وقت میں وہ زیادہ تھا، لیکن اب 10 روپے کی اتنی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ایسی چیز کو متعین کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جس کی مالیت جو ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے زمانے کے اعتبار سے، تو کیا اس وقت میں جو طے کیا تھا 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، تو جس کے پاس اتنا مال ہے کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، چاہے سماج اسے غریب سمجھ رہا ہو، مسکین سمجھ رہا ہو، اسے کمتر و نادار سمجھ رہا ہو، مفلس سمجھ رہا ہو، لیکن اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو مال جو ہے اس کو امانت سمجھے، مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے،
اور اس امانت کے حق کی ادائیگی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی مالیت ہو گئی ہے تو دوسروں کو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو نہ لے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ لکھنؤ میں ایک سروے ہوا کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کے ایک دن کی کمائی کتنی ہے، تو اس سروے کے اندر اوسط یہ آیا کہ ایک دن کی کمائی یہ مانگنے والے لوگوں کی 3000 ہے، تو 3000 کے اعتبار سے مہینے کا کتنا ہوا، پھر وہ زکوٰۃ میں کچھ نہیں ملے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں اس کا کام ہے، جیسے ہمارے عام لوگوں کا کام ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کپڑے کی دکان ہے، یا کسی کی الگ الگ لوگوں کے کاروبار ہیں، تجارت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کمانے کا ذریعہ دیا ہوا ہے، تو وہ ان کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ غریبی نہیں ہے، بلکہ یہ مفلسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایک کام ہے، جس کام کے تحت انہیں دن میں 100 دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے یا 1000 دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو دوستوں غریبی یہاں نہیں آتی ہے، بلکہ کوئی آپ کے پاس آ کر کے کہے گا نہیں، یہ تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، امانت کے حق کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کو اس کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ تو مال جو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سونا اس کے پاس ہو، اور سونا کتنا ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، اور دوسری چیز چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اور ایسا ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا سونا ہو ایسا ہوتا نہیں، صرف گولڈ رکھا ہوا ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ساتھ میں چاندی ضرور ہوگی، ساتھ میں چاندی بھی ہوگی، تو صرف سونا ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ سونا ہوگا، کچھ چاندی ہوگی۔ تو دوستوں اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو دوستوں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کو مال نہیں لینا چاہیے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ نے اسے زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنا دیا ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ شخص مالدار ہے، اپنے آپ کو مالدار لوگوں میں گنے اور زکوٰۃ دینے والے لوگوں میں سے بنے، اپنے مال کا حساب لگائے، اور حساب لگانے کے بعد کو اس مال کی ادائیگی وہ کرے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ کچھ تولہ ہے، 2 تولہ ہو گیا، 3 تولہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے اور کچھ سونا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ کچھ ہے، 52.5 تولہ سے کچھ کم ہے، 30 تولہ ہو گیا، 40 تولہ ہو گیا، اتنا ہے۔ اب کیا ہوگا، دونوں کی رقم کو ملائیں گے کہ اس کا پیسہ کتنا ہوا اور اس کا کتنا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آتی ہے اتنے روپے کی دونوں کی قیمت ملا کر کے اتنا پیسہ ہو جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا، تو کیا ہوگا، اب ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو گئی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ ہم چاہے دونوں ہمارے پاس ہے، ہم سونے کی قیمت کو گنے گے، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم ہوگی تب ہم زکوٰۃ اپنے اوپر فرض سمجھیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو ہے چاندی کو آپ ہٹا دیں، لیکن چاندی ہے تو پھر کیا ہوگا، چاندی کے اعتبار سے اس کی قیمت کا شمار ہوگا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آتی ہے، اگر ان دونوں کی قیمت کو ملا کر کے ان کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص شریعت مطہرہ کی نظر میں مالدار ہو گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ وہ زکوٰۃ کسی کی وصول نہ کرے، اور کوئی دینے آئے تو نہ دے وہ، بلکہ اپنی زکوٰۃ کو نکالے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ اس کے پاس کیش مال پڑا ہوا ہے، چاہے بینک میں پڑا ہے یا اسی طریقے سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں ڈپوزٹ دیا ہوا ہے، کہیں ڈپوزٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ مال اس کا ہے۔ اور یہ جو اسی طرح سے یہ جو مال دیا ہوا ہے کہ کسی کو ڈپوزٹ دیا ہے یا اسی طریقے سے بینک میں رکھا ہے یا اپنے پاس جو ہے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا نہیں ضروری نہیں ہے کہ سونا خریدو، چاندی خریدو تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال عطا فرمایا ہے، لیکن اس نے سونا چاندی نہیں خریدا بلکہ کیش ہی گھر میں رکھا ہے، تو اس کا شمار کر کے کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آتی اتنا مال ہے، کہ اگر اتنا مال ہے تو وہ شخص بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہو گیا۔ ادھار مال کسی کو ادھار دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، یہ بہت سارے سامنے والے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتے کہ اگر 6 مہینے کا بول کر کے لیا تو 6 مہینے سے پہلے وہ لوگ ادا کر دیتے ہیں، 2 مہینے کا بول کر کے لیا ہے تو 2 مہینہ پہلے سے ہی 2 مہینے سے پہلے ہی اس کو ادا کر دیتے ہیں
کہ اگر میں نے کسی کو 2 مہینے بول کر کے لیا ہوا ہے تو میری زبان کھالی نہ جائے، اس سے پہلے میں وہ مال اس کو عطا کروں، وہ مال اس کو دے دوں، کہ اگر مجھے میرے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ اس کے بھروسے کو میں نہ توڑوں اور اسے پہلے اس کو ادا کر دوں۔ لیکن سماج میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے، بلکہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا مطلب 6 سال، 6 مہینے کا مطلب اور اس سے زیادہ 10 سال، تو دینے والے نے غلطی کر دیا۔ تو یہاں یہ ہے کہ سامنے والے کا اعتبار کو وہ شخص کس نے کا ہے، 6 مہینے کا مطلب 6 سال والا ہے، تب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جتنا مال اس کے پاس ہے اتنے کی ہی اسے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور جو ہے اسی طرح سے اگر اس کے پاس اس نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، یہ تو دیا ہوا ہے اس کی بات ہے، لیکن کسی سے ادھار لیا ہوا ہے تو سارے مال کو شمار کرنے کے بعد جو مال ادھار لیا تھا اس کو نکال کر کے، جو سامنے والے کا مال اس کا نہیں، وہ اس کو دینے کے بعد جتنا مال بچتا ہے اس کا جو ہے 2.5% جو ہے نکالنا ہوگا، اس کا 2.5% کتنا ہوتا ہے اور اس کا حساب نکال کر کے اس بات کو ادا کریں۔ دوستوں اسی طرح سے جس مال سے اس کا تجارت اور کاروبار چل رہا ہے، یہ چھوٹی چیز ہو گئی، پہلا سونا ہو، چاندی ہو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے اس کے پاس مال رکھا ہوا ہو، اور چوتھے نمبر پر اس کی جو مالیت جو ہے جس مال سے وہ تجارت کر رہا ہے، جن مالوں سے اس کی تجارت ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کا شمار ہوگا، اس لیے کہ جو چیز جس چیز سے اس کی تجارت چل رہی ہے وہ تو اس کی اپنی ضرورت کا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ضرورت کا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کی تجارت کاروبار برابر چل رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن، چاہے پہلے رمضان کو لے لیں آپ، یا اسی طریقے سے شعبان کا کسی دن لے لیں، 15 شعبان کو لے لیں، یا اسی طرح سے 5 رمضان کو لے لیں، کوئی بھی دن ایک مقرر کر لیں کہ رمضان مبارک سے پہلے ہو یا رمضان مبارک کے بالکل شروع میں ہو، تاکہ رمضان میں ہمیں زکوٰۃ نکالنے میں آسانی ہو سکے اور پورا مال ہمارا حساب سے صحیح طور پر ہمارے سامنے اس کے آنکڑے آ سکے، اس کی رقم ہمارے سامنے آ سکے کہ کتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو دوستوں کو یہ چیز ہے کہ ہم پورے دن میں کوئی ایک دن مقرر کر کے اپنی پوری مالیت کا حساب لگا لیں کہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، یا اسی طریقے سے مال کتنا رکھا ہوا ہے اور ہماری تجارت کتنا ہے، کہ وہ ساری تجارت کا جو مال ہے وہ کتنا ہے، اور پوری رقم جو وہ کتنی بنتی ہے، اس کے بعد جو اس کا 2.5% کتنا بنتا ہے، اس 2.5% جو آئے گا وہ جو ہے اسے زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض فرما دیا ہے، یعنی یہ جگہ پر لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سخی نہ سمجھے، بلکہ یہ تو فرض ہے، یہ فرض ہے، اللہ رب العزت والجلال نے جو اس کو فرض فرمایا ہے، یہ تو فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد جو نکالے گا صدقات ہے، خیرات ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، تو یہ کیا ہوا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت جو ہے اس سخاوت کے اندر ہی آئے گا، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے والا سخی نہیں ہے، بلکہ جو فرض ہے ان فرائض کو ادا کرنا۔ ابھی دوستوں ہمارے فرائض ادا نہیں ہو رہے، تو دوستوں جس دن فرائض ادا ہو گئے تو کیا ہوگا، سارے امت اپنے جو ہے زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالنے لگے تو امت میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا۔ تو اپنے مال کو برابر شمار کر کے کم سے کم اپنا حساب پر خود رکھے، لوگوں کے مال کے اوپر انگلی اٹھانا ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، کبھی ہم نے اپنے گربان میں جھانکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مال دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ جو ذات دینا جانتی ہے وہی ذات کل کو بھی لینا بھی جانتی ہے۔ اگر ہم نے اس میں جو ہے خیانت کی اور مال کے حق کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کی تو دوستوں اس کا وبال بھی پڑے گا۔ تو دوستوں کیا ہے، اس مال کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق جو ہے متعین فرمائے اس مال کی ادائیگی دوستوں کو اپنے ان مستحقین تک پہنچانے کی جو ہے پوری دوستوں کو کوشش کریں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر دوستوں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور مرد ہے عورت ہے دونوں کے اوپر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہے۔ مرد ہے عورت ہے کہ وہ مال گھر میں جو پڑا ہوا ہے وہ تو میرا نہیں ہے، وہ تو عورت کا ہے، اور میرا جو مال ہے وہ یہ ہے، تو دونوں کے مال کو شمار کریں، دونوں کے مال کو شمار کر کے پھر اس کی زکوٰۃ دونوں دوستوں کو نکالیں۔ اور اس کے بعد دوستوں کو یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، اپنے قریب رشتہ دار لوگ جو ہیں ان سے ہم شروع کریں۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے جو قریب رشتہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ مستحقین ہوتے ہیں، مستحق لوگ ہوتے ہیں،
لیکن ہم ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اگنور کر کے، ان کو جو ہے چھوڑ کر کے ہم دوسری جگہوں پر زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قریب قریب جو لوگ ہیں ان سے ہم شروع کریں، ان کو دیکھیں کہ فلاں اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر جو ہے وہ مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے، وہ فلاں جو ہے وہ مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور ہاں بہت زیادہ جو قریب ہے، جیسے ہمارے اصول کے ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے ہمارا اپنا بیٹا ہو گیا، ہماری اپنی زوجہ ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ ہو گئے، اوپر جو ہے ہمارے ماں باپ ہو گئے، اور نیچے اسی طریقے سے ہمارے بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، یا اسی طریقے سے جو ہے ہماری ماں ہو گئی، اور اسی طریقے سے عورت ہو گئی، انہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے علاوہ ایسے ہی ان کو دینا ضروری ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کی مدد ایسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 روٹی دی ہے تو 1 روٹی ہم ماں باپ کو دیں، یہ تو زکوٰۃ فرض نہ ہونے کے سبب کی وجہ سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اپنے بیٹوں کی پال پوس کریں یا اسی طرح پرورش کریں، اپنے ماں باپ کو کی دیکھ ریکھ کریں، یہ ہمارے لیے زکوٰۃ سے پہلے ہی ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو ایسا کیسا بیٹا ہوگا یا ایسی کیسی اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کو محروم رکھتی ہوگی اور زکوٰۃ دینے کے لیے ماں باپ کو سوچ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں زکوٰۃ اپنے قریب رشتے دار جو جیسے خالہ ہو گئے ہیں، پھوپھا ہو گئے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے یہ دور دور کے رشتے دار لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں ہم جن کی پرورش کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اور دور کے جو رشتے دار لوگ ہیں ہم دے سکتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی دیکھ ریکھ ضروری ہے، غریب ہے، مسکین ہے اور فقیر ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شخص سفر میں اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت میں اس کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جدوجہد کوشش کریں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو دوستو یہ سارے مسائل ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، جیسا کہ جن لوگوں کے نام بتائے کہ اپنا بیٹا ہو گیا یا اسی طریقے سے اپنے ماں باپ ہو گئے، انہیں ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے جن کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جیسے وہ لوگ سادات کہلاتے ہیں، بنو ہاشم کہلاتے ہیں، بنو عباس کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو قریشی لکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہے، اور ہاتھ کے میل کو ہم نے دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو چنا ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہم نہ دیں، بلکہ ایسے ہی جس طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ویسے ہی ان لوگوں کی بھی دیکھ ریکھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صدقہ ہے یا خیرات کے ذریعے سے، ان کی کچھ مدد کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مال کو دینے کے لیے بھی لوگوں کو ہم نہ چنیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو قریشی لکھتے ہیں، ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اپنے آپ کو کوئی شخص ہے، کوئی خاندان اپنے آپ کو قریشی لکھتا ہے یا اپنے آپ کو بنو ہاشم سے بتاتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر سید ہونا بھی چاہیے تو ہم نہیں دے سکتے، یا حقیقی طور پر وہ شخص قریشی ہونا چاہیے تو ہم نہیں دے سکتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہوتا کوئی اور ہے لیکن اپنے آپ کو لکھتے کچھ اور ہے، جیسے گوشت کاٹنے والے لوگ اپنے آپ کو قریشی لکھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ گوشت کاٹنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ قریشی۔ اسی طرح سے اور بھی ہوگا، مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا معلوم ہے کہ جو قریشی لکھتے ہیں وہ گوشت کاٹنے والے لوگوں کو قریشی، وہ لوگ اپنے آپ کو قریشی کہلاتے ہیں، لوگ انہیں قریشی کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس لیے انہیں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ ان کے کاروبار کی وجہ سے انہیں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر حقیقی طور پر وہ قریشی ہے یا سید ہے یا وہ بنو ہاشم سے ہے، بنو عباس سے، تو ہم انہیں جو ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور دوستوں کو زکوٰۃ نہ دینا، ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ مال میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے،
اپنی جدوجہد سے کمایا ہے، بے شک اپنی جدوجہد سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن دوستوں مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بے شمار لوگ محنت کرتے ہیں، بے شمار لوگ جدوجہد کرتے ہیں، بے شمار لوگ اپنی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن زندگی ہر کسی کو موقع نہیں دیتی ہے۔ جس کے مقدر میں جتنا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مال لکھا ہے، ساری محنت کے بعد صبح سے لے کے شام تک سارے پسینے بہانے کے بعد بھی اسے اتنا ہی مال ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ پھر دوستوں اس کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر ساری محنت کے بعد بھی کچھ نہیں ملا تو اسے یہ سمجھے گا، تب اسے یہ بات سمجھ میں آئے کہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسی سے آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، اگر ہم سب کہنے سننے سے عمل کی توفیق۔